اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اگین مائی چینل۔ آج ہم اس مولد کا سوال ڈسکس کریں گے جو حدیث نمبر 7510 صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ حدثوا عنی ولا حرج ومن کذب علی احسبہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں میں۔ سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت لکھو میرا کلام، اور جس نے لکھا کچھ مجھ سے سن کر تو وہ اس کو مٹا دے مگر قرآن کو نہ مٹائے۔ البتہ میری حدیث بیان کرو، اس میں کچھ حرج نہیں، اور جو شخص قصداً میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس حدیث کی بیس پہ سوال ہے کہ حدیثیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں لکھی جاتی تھیں، تو پڑھنے کا کیسے حکم ہو سکتا ہے کہ حدیثیں پڑھنی چاہیے اور اس کو عمل کرنا چاہیے؟ یہ بڑا سمپل سا سوال ہے، اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب اس وقت یہ تھا، حدیث میں انہوں نے مینشن بھی کیا ہے اسپیسیفکلی کہ آپ قرآن لکھا رہنے دیں اور جو حدیثیں ہیں اس کے مقابلے میں وہ مٹا دیں، کیونکہ اس وقت رسک تھا کہ قرآن کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، وہ حدیثوں کے ساتھ اگر دونوں لکھنا شروع کر دی جائیں تو وہ مکس اپ ہو سکتی تھیں، کیونکہ پیپرز کا اتنا بہتات نہیں تھی اس وقت، اتنا پیپر اویلیبل نہیں ہوتا تھا جو آج پرنٹنگ پریس اور یہ ساری چیزیں ہیں، پیپر اس وقت موجود نہیں تھا، ایجاد نہیں ہوا تھا، تو جانوروں کی کھالوں پہ یا پتھروں پہ یا ایسی چیزوں پہ قرآن مجید کو لکھ کے رکھا جاتا تھا اور ان کو پرزرو کیا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب حدیث نہیں لکھو، جب تک قرآن نازل ہوتا رہا اس وقت تک کے لیے حکم تھا۔ بعد میں پھر جب قرآن مجید مکمل ہو گیا، حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صحابی ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے خطبہ دیا ہے یہ لکھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اکتبو، صحابہ کو اکتبو لی ابو شاہ، کہ ابو شاہ کے لیے خطبے کو لکھو۔ اٹ مینس کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی حدیث کو لکھنا الاؤ کر دیا تھا۔ تو بس یہ فار دا ٹائم بینگ پریکاشن کے لیے تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ڈفرینشیٹ ہو جائے حدیث سے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے بھائی حدیث اور قرآن جو ہے وہ مکس اپ ہو گیا۔ تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے اس وقت حکم دیا گیا تھا کہ آپ قرآن مجید کو صرف لکھیں، حدیث کو اس وقت نہ لکھیں جب تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن مجید مکمل نازل ہو چکا، جو آخری آیات قرآن مجید کی نازل ہوئیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی آپ کے کمنٹس ہیں، اس پہ سوال ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں مینشن کریں، میرے ای میل پہ دیں، اور کوئی بھی اعتراضات ہیں آپ پلیز اس پہ تھوڑا سا ایکٹیو ہوں تاکہ ہم اس کو فیڈ بیک دے سکیں اور اس پہ ہم چیزوں کو لے کے چل سکیں۔ کوئی شخص آپ میں سے میرے ساتھ ڈائریکٹ لائیو اسٹریم بھی کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز اپنے آئیڈیالوجی اور اپنے تھاٹس اور اپنے جو لائف اسٹوری ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہے کہ اسلام کے بارے میں جو شبہات تھے وہ دور ہوئے نہیں ہوئے، اور اس کو آگے لے کے وہ کیسے چل رہا ہے انسان، تاکہ دوسروں کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکتی ہے چیز، لائف کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اس طرح کے جو ایشوز دماغ میں شیطانی وساوس آتے ہیں ان کو کیسے کیٹر کرنا ہے، یا ریئل لائف میں کیسے چلتی ہیں چیزیں، یہ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ضرور ڈسکس کریں اور کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ امید ہے اس سے فائدہ ہوگا تمام لوگوں کا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔